اس تو بعد دوسری گل ہے کہ کئی موقعوں تے ایسی چیزاں جڑیاں بالکل اکھاں دے سامنے ہوندیاں مگر علماء تو پوشیدہ رہندیاں، جنہاں چ ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف بھی دی فجر نوں بہنا چاہیے۔ صاف سیدھی حدیث سی مگر علماء تو محروم رہ گئے، جنہاں نوں سمجھ آئی بھی وہ 21 دی فجر نوں لے گئے، 20 دی فجر نہ سمجھ آئی، اور اس پریشانی نے انہوں نے تنگ بھی کیتا کہ جے تسی حدیث پاک پہ لگ گئے اور اس گل دے مگر ہو گئے جے، مگر یہ تسی 21 تے لے گئے جے فجر نوں، 21 اگر لیلۃ القدر ہوئی پھر کی بنوں گا؟ جواب نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل جیسے، امام اوزائی جیسے ایڈے امام حدیث پاک نے تنگ کر دیتا۔ اے وہ جنیاں کتاباں تیناں دا نام لیا انہاں چا تمہید ہے، اے شاہ حسن رباط دے جڑے حکمران سی مراکش دے، انہوں نے انہوں چھپایا، بہت نیکی کیتی، ورنہ خزانہ کلمی پیاز 26 جلداں چھپایا، بڑی محنت کر کے اتنے حاشیے اور ماں کو لکھوائے، تو یہ سمجھو جی جلد 11 اور صفحہ دا جڑا 197۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا شاگرد انداز سمیت مرۃ اخری یسرا الموت کے فی ای وقت یدخل موت تک، کہ ایک باری میں ایک بندے نے پوچھا کہ امام صاحب نے پوچھ رہا سی احمد بن حنبل نوں کہ اعتکاف کرنے والا آدمی جڑا وہ کدوں اعتکاف والی جگہ جائے؟ فقال قد كنت احب له ان يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت فيه ويبتدع، کہندے میں اسے گل نوں پسند کردا سی تے وہ فتویٰ دیندا سی کہ وہ شام نوں آ جاوے، رات مسجد گزارے، شام تو ہی اعتکاف شروع کر لے، مگر فجر اتوں ہی چالو کرے، 20 دا روزہ اتنے آ کے کھولے۔ ولكن حدیث عمران عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يدخل معتكفه اذا صلی الغداۃ قیل له فمتى یخرج قال یخرج من المصلی۔ دو مسئلے پھر انہوں نے بیان کیتے، آندے میں تے ہی کہندا سی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدوں حدیث سامنے آئی، اے بخاری مسلم سب کتاباں جب کہ رسول اللہ جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے تے فجر دی نماز پڑھ کے اعتکاف والی جگہ تے بیٹھ دے، اتنے پہلا رات آن دا کوئی وجود نہیں، شامی آ جائے تو رات رکھ ہے ہی نہیں، یہ ہوئی ہے کہ اذا اراد ان یعتکف، جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے صلی الفجر، فجر دی نماز پڑھ دے، پھر اپنی اعتکاف والی جگہ بیٹھ جاتے، جان چھڑاؤ لیا میں بنا لیا آیا رات تو ہی بیٹھا کتے بھی نہیں لکھا۔ اے دیکھ لو سبل السلام ہے بلوغ المرام دی شرح، یہ اندر امام محمد بن اسماعیل ایمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں فیہ دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر، حدیث صاف دسن رہی ہے کہ اعتکاف دا شروع وقت جڑا فجر دی نماز تو بعد، وہ ظاہر فی ذالک، یہ کوئی گول موڑ گل نہیں، 15 دے بیان ہے کہ جدو اعتکاف دا ارادہ کر دے فجر پڑھ کے بہن دے، تے جڑے لوگ آندے کہ آ جاوے وہ شام تو اور اتنے رہے، کل تو ولا یخفی بعدہ، فرماؤندے بالکل انہونی گل ہے، کولوں بناؤندے ہیں، یہ حدیث پاک دے اندر کوئی نہیں۔ ایک گل تے سمجھ آ گئی انہوں نے کہ فجر تو بعد بہنا، مگر ایتھوں رہ گئے کہ فجر 21 دی بنا بیٹھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں یار شام نوں آندا سی مگر حدیث آ گئی ہے اس پر ہن میں آنا بھی وہ 21 دی فجر نوں بہن، ادھر ذہن چلا گیا اور امام اوزائی دا بھی چلا گیا۔ بعد والے علماء جڑے انہوں نے آخیا یار 21 دی فجر نوں بہننا، اگر لیلۃ القدر ہی ہوئی 21 امکان بھی زیادہ ہے۔ یاد رکھو جو حدیث دی کتاباں انہوں دی روشنی دیکھیے تو 2 راتاں زیادہ ہے، ایک دوویں گزر گئیاں، باقی 27 وغیرہ جڑے ٹھیک ہے ساریاں راتاں آپ نے کہا تاک تلاش کرو، مگر جو نظر آئی حضور دے زمانے صرف 2 راتاں چاہیے، ایک 21 نو آئی ہے ایک 23 نو آئی۔ حضور نے فرمایا 2 سالاں کہ میں دیکھدا کہ میں اس دن فجر دی نماز پڑھدا تو میرے متھے نوں گارا لگا، مسجد جڑی سی چوپ پیندی سی نا، چھت سی کھجوراں دے پتیاں دی بارش ہوئی، باقی سویرے لوگوں نے ویکھیا تو نبی علیہ السلام دا جڑا سی مبارک پیشانی مٹی نہ پڑی، 21 نو ہوئی 23 نو ہوئی، اور 23 تے ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام نے جدوں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی نے پوچھا جوہنی نے کہ میں رہنا جنگل میرے کو روز نہیں مسجد نبی چ آیا جائے، مینوں ایک رات اللہ دے رسول دس دیو جڑی میں مسجد نبی گزاراں، فرمایا بس پھر تو 22 دا روزہ آ کے مسجد کھولیا کر تے 23 دی فجر پڑھ کے نکل جا کے، پھر ساری زندگی گھوڑے تے آؤندے سی، باہر بن لینا، اثر ویلے مسجد داخل ہو جانا، 23 دی رات گزارنی تے چلے جاندے۔ اس تو یہ بہت راتاں جڑیاں نا امکان ہے بے ہی ہوئے، تو 21 تے گزر گئی تو تسی 21 دی فجر نوں اعتکاف بیٹھے، تو اعتکاف دا بہت بڑا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں راتاں تے اسی تیرے گھر بیٹھے ہوئیے دھرنا مار کے منگ رہے ہوئیے تو رات گوا پاؤ، تو حل وہ یہ نہیں سی بھی 21 وال چلے جاندے، گل ٹھیک سی بھی فجر سے آ گئے، مگر فجر مننی چاہیے سی 20۔ اہل حدیث عالم
اس تو بیان کرنا ریکارڈ ہو جائے، میرا کو پتا اگلے سال ہونا کہ نہیں. یہ لوگ رفڑ پاؤندے رہتے بھی مولوی صاحب جی ایویں کردا رہے، نہ کوئی پڑھ دے نہ لکھ دے اور دسن تو بعد بھی نہیں لیندے. تسی کتاباں ویکھو یار، میں کولوں لکھیاں. مولانا تقی عثمانی الہ سنن لکھ چکے، مولانا محمد صدیق ہزاروی بریلوی رمضان شریف دے مسائل لکھ چکا، مولانا نذیر احمد صاحب فوت ہو گئے امدادی والے، وہ شرح مشکات لکھ چکے. تے ساڈے شیخ خلیل احمد سہارنپوری جڑی گل کی نا 20 دی فجر منیا بغیر چارہ نہیں ہونا، 21 دی فجر نہ 21 رات گواؤنی جی، اور شام نو کتے آن دا ذکر نہیں. اے پڑھ لو تنقیح الروات دوسرا جز ہے. بہت بڑے حدیث عالم اس بارے فرماؤں دے، یہ ہوئی حدیث پاک لکھ کے پھر لکھ دے کہ رسول کریم علیہ السلام آ جاندے سی. وفی الحدیث دلیل 48 صفحات دوسری جلدہ. وفی الحدیث دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر یوم العشرین من رمضان. تو اس حدیث پاک سے واضح دلیل ملی کہ 20ویں تاریخ دی جڑی فجر ہے اتوں اعتکاف شروع. اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر، فجر دی نماز تو بعد چلدا، مگر یوم العشرین 21 نہیں 20 دی جڑی فجر ہوندی رمضان. واہ ظاہر فی ذالک آندے حدیث اس بارے بالکل صاف سیدھی. والسنۃ الصحیحۃ الصریحۃ حق بالاتباع، اور اللہ دے رسول دی صحیح اور صریح حدیث اس لائق ہوندی ہے بھی آدمی دی پیروی کرے. فلا یلتفت الی ما خالفہا، اس تو یہ الٹ جڑے آندے نا شام نو بہت فلانے نو بہت یا 21 دی فجر ذرا وہ طرف دھیان نہ کرو. صاف عالم نے لکھا کہ سنو ہی نہ انہوں دی گل. اللہ دے رسول دی حدیث کی دسن رہی ہے 21ویں رات گواؤندے پھردے 20 دی فجر نو با. تو امام احمد ابن حنبل فرمایا کہ میں کہندا سی شام نو آ، مگر شام کتے لبھی نہیں. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئی. ہوں اس تو سوا چار مگر وہ 21 ہل چلے. نال دوسرا مسئلہ بیان فرمایا فمتا یخرج، کہ نکلے کدوں بوے 20 دی فجر نو جاوے کدوں. یخرج منہ الی المصلی، امام نے فرمایا 197 صفحہ، اتوں عیدگاہ نو جاوے. گھر کوئی نہیں جانا، چند ویکھ کے بھجے کوئی نہ، مسجد رات گزارے عبادت کرے، اور اتنے کپڑے شپڑے منگوا کے نہاوے غسل کرے خوشبو والا عیدگاہ جائے، اور عید کی نماز پڑھنے تو بعد پھر اپنے گھر جائے. یہ دوسری سمجھو 23ویں جلد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی متعدم. امام مالک فرمایا یا رسول اللہ دی مسجد تو وڈی کوئی مسجد ہے، اتوں اعتکاف چلیا کوئی ویکھو کہ جانا کروں، کوئی کرنا جے تو کرو جڑا دسیا گیا، اپنی مرضی دے کام کیوں کر دے. وقد روى ابن القاسم عن مالک رحمہ اللہ فی المسجد وقال مالک فی الموطا 54 صفحہ 23 جی ان راہ الفضل اذا تک العشر الاواخر من رمضان لا یرجعون الی اہلہ. امام مالک فرماؤں دے میں مدینہ شریف کے اندر جنہیں عالماں نو ویکھیا تے جنہیں بزرگاں نو ویکھیا مسجد نبی، سارے جدوں آخری 10 دن بہندے سی لا یرجعون الی اہلہ، کوئی گھر والوں ور نہیں سی جاندا حتی یشهد العید مع الناس، اتوں تک کہ عید دی نماز لوگاں نال پڑھن پھر گھر نو جاندے. اے او شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شعر موت دے بارے سنائے، یہ انہوں دی کتاب ہے وہی المغنی، یہ سمجھو تیسری جلد ہے. یہ اندر بھی امام نے یہ کتاب الاعتکاف لکھا 212 صفحہ. ومن اعتکف العشر الاواخر من رمضان استحب ان یبیت لیلۃ العید فی معتکف. میں ساری گلاں اس طرح نہ بے اللہ دے بندے انہاں لوگاں تک پہنچاؤ بے زید اور ہٹ ترمی کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ مولوی صاحب نو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ وہ کوئی جلسے تہاڈے کو آندا میرے نام لکھو، نہ تہاڈے کو کوئی چندے منگتا، صرف پڑھیا عمر گزارتی ہے اور سارے مسلکاں دا پڑھیا. اس تو میرے سامنے سب شیشہ، میں شیعہ دے بھی بنیادی کتاباں میرے کو ٹھیراں دے ٹھیر آ، بریلویاں دے فتاوے، اس تو میں سنی سنائی گل نہیں منتا کہ میں کوئی آکھے فلانا، ہر چیز دا مینوں پتہ بھی کی آندے کی ہے. اے سمجھو 212 علیحدہ فصل کہ جڑا آخری 10 دن رمضان شریف اعتکاف کرے اس تو حبا وہ لیے چیز مستحب ہے، نیکی دی ہے، پسندیدہ کہ یہ بیت لیلۃ العید فی معتکف، کہ عید دی رات تو اعتکاف والی جگہ گزارے. نص علیہ احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی صاف کہا گیا وروی عن نخعی وابی مجلس وابی بکر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطبہ وابی کلابہ انہم کانوا یستحبون ذلک. اے کنے تابعین دے نام ہے کہ سارے صحابہ دے شاگرد جڑے نو آندے سی کہ یہ ہوئی ٹھیک کام ہے کہ عید دی نماز اتنے گزار. ورول اسرم عید دی رات تے ورول اسرم بسناد عن ایوب عن ابی کلابہ انہ کان یبیت فی المسجد لیلۃ الفطر ثم یغدو کما هو علی العید وکان یعنی فی اعتکاف لا یلقى له حسیر ولا مصلی یجلس له کان یجلس کان بعض القوم. اے ہور ایک اللہ کا بندہ نیکی کرتا سی، حالانکہ حکم نہیں ضرور بھی پردہ بناؤ یا نہ بناؤ. تو فرماؤں دے ابو کلابہ
عید دی رات مسجد گزارتے سی، اتوں ہی اسی طرح عیدگاہ نوں جاندے سی، اور اپنے اعتکاف دے وقت بھی انہاں لئی کوئی جا نماز یا چٹائی نہیں سی بچھائی جاندی جس نال پچھاڑیا جائے اعتکاف بیٹھا، نہ کوئی انہاں لئی کوئی ایسی جا نماز یا کوئی پردہ سی۔ کان یجلس کان بعض القوم، ریاکاری تو بچن لیے اللہ دے بندے کی کش کرتے، فرمایا اس طرح ہی لوگوں نے نمازیاں رلے جاندے سی جنہاں کوئی بھی نہیں سی جانتا بھی یہ اعتکاف ہے لیکن۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام قال فاتحت فی یوم الفطر فاذا فی حجر جویریہ مزینہ ما ظننت الا بعض بناتی فاذا احیا امۃ اللہ فاتک وغداک ما والی۔ فرماؤندے روایت کرنے والے ایوب کہ میں عید والے دن گیا سویرے تو میں ویکھیا کہ انہاں دی گود ایک چھوٹی جی بچی بیٹھی اور بڑی زیب و زینت کیتی ہے، سنواری ہے، تو میرے خیال چاہیا بھی دی بیٹی ہے، مگر انہاں دی ایک لونڈی سی جڑی عید دی نماز پڑھن جان تو پہلا انہوں نے انہوں اللہ دے رستے آزاد کیتا کہ اللہ دے دربار پھر جاواں گے، ایک جان نوں آزادی بخشنی چاہیے۔ اسی آزادیاں دین جو کہ نہیں نہ ہن غلام ہے، صرف اینا ہی حکم ہے صدقہ فطر دے دیا کرو، نماز پھر پڑھنا آؤ، غریباں مسکیناں دی عید دا انتظام کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کئی دن اگوں بھی دیتا جائے تو بڑی نیکی ہے، عید دا دن نہیں اڈکنا چاہیے۔ کئی اتنے جا کے آتے جی صدقہ فطر کنوں دئیے، بھائی اللہ دے بندو عید تو پہلاں دے دے، کوئی بیچارہ تسلی نہ گھر بہندا پیا، اج دے دن تے انتظام ہے گا، تو لونڈی نو آزاد کیتا اور پھر عیدگاہ نوں چلے گئے۔ وقال ابراہیم کانوا یحبون لمن اعتکف العشر الاواخر من رمضان ان یبیت لیلۃ الفطر فی المسجد ثم یغدو الی المصلی من المسجد۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں کو سارا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ ابراہیم نخعی دے شاگرد حماد سی، حماد امام صاحب دے استاد۔ تو ابراہیم نخعی فرماؤندے کہ صحابہ اور تابعین اسے چیز نوں پسند کر رہے، یہ سارے دا طریقہ سی کہ جڑا 10 دن آخر بوے وہ عید دے دن اتھے ہی رات گزارے اور اتوں ہی عیدگاہ نماز پڑھنے واسطے جائے۔ اللہ اکبر۔